बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 23 अप्रैल को यानी पिछले महीने की 23 तारीख को जुम्मे के रोज़ एक प्रेस ब्रीफिंग में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने शायद वो अनअर्थ कर दिया, उन चीज़ों को अयां कर दिया। पहली दफ़ा ऑन रिकॉर्ड या कह लें कि एक तरह से ऑन रिकॉर्ड वो ले आए जो चीज़ें ऑफ दी रिकॉर्ड चल रही थी, दरपर्दा चल रही थी, और वो भारत के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात थे जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह इंडिया की खुफिया एजेंसी के सरबराह से कर रहे थे, और वो थे मामूल पर ताल्लुकात लाने के लिए मुज़ाकरात थे, जिसमें कश्मीर का इशू भी शामिल था। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का वन सिंगल लाइन जो वन लाइनर थीम है उनका वो ये है कि पाकिस्तान ने अगर इस दुनिया में आगे बढ़ना है, चलना है, तो फिर इसको माशी तौर पर तरक्की करना होगी, और उसके लिए अमन ज़रूरी है। और भारत के साथ आपको अपनी दुश्मनी छोड़ के अपना माजी दफन करके आगे बढ़ना है, और उसके लिए कश्मीर को थोड़ा सा मसला सेटल करना है। वो 35A वाली बात उन्होंने बताई कि जी कि वो जो डेमोग्राफी है कश्मीर की वो तब्दील नहीं होगी। उस पर इंडिया को भी वो उन्होंने कहा कि उनको भी कोई एतराज़ नहीं है। तजारत वो हल समझते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहाल हों, तजारत चले, ताकि दोनों ममालिक को सुख का सांस आ सके। अब इसके पीछे बड़ी बड़ी कहानियाँ सामने आ रही थीं, और कहा जा रहा था कि ये सीज़ फायर बेसिकली तीसरी कुव्वत यानी कि अमेरिका बहादुर ने करवाया है। क्यों करवाया है? और ये इससे पहले सीज़ फायर हो चुका था, ये बात ज़हन में रखिएगा। जो हमारे DGMO हैं पाकिस्तान के और जो इंडियन आर्मी के DGMO हैं, उनके इन दोनों ने मिलके ये कर लिया था, मुआहदा कर लिया था सीज़ फायर का लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जिसको 2021 का मुआहदा कहा जाता है। और इस मुआहदे की अब क्या करंट सिचुएशन है वो आपको मालूम है, वो मैं फिर आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये बात सुन लें कि इसके बाद फिर इस पे मफरूज़े आने शुरू हो गए कि ये जो सीज़ फायर करवाया है बेसिकली अमेरिका जो है, और ये पाकिस्तान के अंदर ये मफरूज़े पाकिस्तान के अहम तरीन लोग जो हैं वो एक दूसरे को कह रहे हैं और सुना रहे हैं, और महफ़िलों में ये बातें हो रही हैं कि ये इसलिए है कि अमेरिका भारत को साउथ एशिया में थानेदारी का रोल देना चाहता है। उसके ज़रिए वो चीन की बढ़ती हुई जो मुआशी क़ुव्वत है उसको कंट्रोल करना चाहता है। हालांकि चीन के हाथों दुबड़कुट गिद्दड़कुट वो खाई है भारत ने, उसके बावजूद वो जो भारत का और ख्वाब है कि मैं इस इलाके का थानेदार बनूं और मुझे दुनिया की बड़ी क़ुव्वतों यानी जो सरमायादार ममालिक हैं, मुल्क के कैपिटलिस्ट जितने हैं, उनकी हमायत हासिल हो। और कैपिटलिस्टों का इमाम इस वक्त जो है, जो पहले रशिया को शिकस्त दे चुका है, अब वो चीन के पीछे है। वो ज़ाहिर है कि अमेरिका बहादुर है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को ज़रूरी समझा कि इंडिया ने यह कहा होगा कि जनाब कि आप हमारी और पाकिस्तान के मामला ठीक करवाएं, फिर ये अगर आप चाहते हैं कि हम ये वाला करैक्टर अपनाएं तो पाकिस्तान को एक नया रोल मिल रहा है कि पाइन इंडिया देना टड़ा कोई फटा नहीं, तो इंडिया के साथ तजारत करें, उस रास्ते उससे खुलें। आप दोनों भाई भाई हैं। अफ़गानिस्तान में भी इंडिया ने भी एक रोल प्ले करना है, पाकिस्तान ने भी करना है। असल टारगेट जो है वो चीन है, और अफ़गानिस्तान में भी अगर मामला ठीक होंगे तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और इंडिया एक ख़ास कंसंट्रेशन के दे सकेंगे, डिवोशन दे सकेंगे अमेरिका बहादुर के अगले मंसूबे को। तो ये पाकिस्तान में ये बातें, पाकिस्तान के अहम तरीन हलकों में ये बातें चल रही हैं, और कहा जा रहा है कि शायद ये उस तरह की बात है। लेकिन हुआ ये है कि इस मंसूबे के ऊपर पता नहीं किसी ने पानी फेर दिया है, और मुझे लगता है कि वो शायद इंडिया की तरफ से ये फेरा गया है। और वो जनाब वो जो सीज़ फायर का मुआहदा हुआ था उसकी ख़िलाफ़ वर्जी कर दी गई है, और भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है, और पाकिस्तान ने भारत पर लगाया इल्ज़ाम, और एक मरासला भेज दिया हमारी वज़ारत ख़ारजा ने। इनके जो दफ्तर है या पाकिस्तान में जो इनका कौंसल खाना है, सफारत खाना है, वहाँ पर, और उनको पूरा एक बताया कि किस चौकी पर आपके कितने लोगों ने हमला किया। ये उस मायदे की खिलाफ वर्जी थी। बेसिकली वो जो सीज़ फायर था वो मायदा वो ख़त्म हो गया जो हमारे DGM में उसके दरमियान हुआ था। अब ये पता नहीं रिवाइव हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, इसके पीछे कहानी क्या है। हो सकता है कि जनरल का नाम मैं आपको बाद में बताऊँगा, विपिन रावत कह लें। विपिन रावत साहब जो हैं वो उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ओहदा दिया गया है, जिस तरह चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ ऑफ कमेटी का पाकिस्तान में है, भारत में ये वाला ओहदा नहीं था।
مودی صاحب نے یہ والا ان کو عہدہ دیا ہے. پاکستان کے معاملات تو آپ چھوڑ دیں, لیکن انڈین آرمی اور مودی کے معاملات جو ہیں وہ کسی گڑبڑیشن کا شکار ہیں, اور وہ وپن راوت کو پتہ نہیں انہوں نے کیا سودا بیچا, اب وہ ان کو انڈین آرمی کے اوپر نگران اٹھایا ہوا ہے. اور جو بھی ان کے معاہدے طے پائے تھے امریکہ کے ساتھ, یہ لگتا ہے کہ وہاں کی فوج کو پسند نہیں ہے نہ وپن راوت کا اوپر بیٹھنا, اور نہ کہہ لیں کہ اس طرح کے معاہدے. کہ ظاہر ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ انڈیا کا معاملات گڈ ہو جائیں گے, یعنی انڈیا پاکستان بھائی بھائی بن جائیں گے, تو اتنی بڑی انڈین آرمی اور کشمیر میں بھی معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں جس طرح کے اطلاعات ہیں, تو پھر یا جو امریکہ جو چاہتا ہے, امریکن پلان ہے, تو اتنی بڑی جو آرمی ہے وہ بین روزی روٹی اس کے پاس بہانہ کیا ہے کھانے کا. دنیا کی میرا خیال دوسری بڑی آرمی ہے, یا دوسری بڑی آرمی ہے چین کے بعد, یا تیسری بار, مجھے وہ اس ایگزیکٹ فکر کا نہیں پتہ, لیکن دنیا کی بڑی فوجوں میں سے ایک بڑی فوج جو ہے وہ بھارت کی فوج ہے. اور بھارت کی فوج اگر گھاس سے دوستی کر لے گی تو پھر وہ کھائے گی کیا؟ تو شاید اس لیے کہ وہاں پر یہ والا شغل چل پڑا ہے. اس کی کہانی جو ہے, اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو پاکستان کا ایک واقعہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے معاملات. وہ کس طرح کہ جنرل پرویز مشرف صاحب جب نئے آئے تھے تو وہ جناب وہ پورے جناب مطلب وہ ہر طرف انقلاب لانے کی سوچ رہے تھے کہ جناب کہ یہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل کریں, یہ فلاں بھی کریں, فلاں بھی کریں, یہ بھی کر دیں, وہ بھی کر دیں. چناب فارمولہ لے کے وہ آگرہ سمٹ کرنے چلے گئے, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان میں تو جناب وہ لالے پڑ گئے اندر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ان کا جو متبادل خاص تھا ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ, اگر آپ وہ والی کتاب پڑھیں دی بیٹل فار پاکستان شجاع نواز صاحب کی, تو اس کتاب میں بڑی کہانیاں کھول کے بیان کی ہیں کہ کس طرح کر کے پھر پرویز مشرف کو ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارے کام کا نہیں, یہ ڈبل ایجنٹی کر رہا ہے, یہ ہمارے خلاف چل رہا ہے, تو ہم نے پھر کس طرح کر کے یہاں پر معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کیے. اور جو وکلا تحریک تھی جس نے کمزور کیا جنرل پرویز مشرف صاحب کو, یہ خود جنرل پرویز مشرف صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ معاملات کچھ گڑبڑ ہو رہے تھے تو جنرل کیانی صاحب میرے خلاف بھگت گئے تھے. تو اب جو معاہدے یا جو کچھ وہ کر رہے ہیں, مودی سرکار جو کچھ کر رہی ہے, اور وہاں کی فوج جو ایک نئی انگڑائی لے چکی ہے وپن راوت کی صورت میں, تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ وہاں پر اپنی گیم چلا رہے ہوں. جو وہ بڑا خوش ہوا کرتے تھے کہ دیکھیں یہ باقی ملکوں میں ہوتا, ہمارے ملک میں نہیں ہوتا. تو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کہیں کی بھی ہو, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ دنیا میں حکومتیں ایجنسیاں ہی کیا کرتی ہیں, یہ جمہورتیں صرف دکھانے کے دانت ہوتے ہیں, کھانے کے دانت کوئی اور ہوتے ہیں. اور امریکہ کے فیصلے بہت بڑی جمہوریت یا بہت بڑی وہ سویلائزیشن, لیکن وہاں پر جو پینٹاگون جو فیصلے کرتا ہے انہی فیصلوں پر عمل ہوتا ہے. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو, یا پاکستان نے جو معاملات طے کرنے کی کوشش کی تھی انڈیا کے ساتھ, وہ شاید پاکستان میں پتہ نہیں ان پر وہ کیا رائے ہے کیا رائے نہیں ہے. پاکستان کے ہاں معاملات, ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بھی معاملات جو ہوتے ہیں وہ کوئی اتنے سیدھے نہیں ہوتے, دنیا بھر میں سیدھے نہیں ہوتے. اور دنیا بھر میں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, جب عالمی منظرنامے پر چیزیں تبدیل ہو رہی ہوں, تو پھر مقامی طور پر بھی جو جن لوگوں نے رول پلے کرنا ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. تو اب پاکستان, یہ خبریں جو میں نے کہی تھی آپ کو کہ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ یار کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. اب اس کی ایک اور مثال لیں, اور وہ مثال یہ ہے کہ اعظم سلیم باجوہ صاحب سیف پیک اتھارٹی کے ہیڈ ہیں, وہ 23 اپریل سے بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے. اور آج جو انہوں نے کراچی میں بات کی ہے, اور وہ بات انہوں نے کی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت سی پیک کو مکمل ہونے سے نہیں روک سکتی. تو مطلب اس میں کیا کہتے ہیں کہ عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ اتنے دن خاموش رہنے کے بعد, میں نے ان کے سارے ٹویٹ شیٹ دیکھے ہیں اس طرح کی چیزیں, ان کا وہ فروری کے بعد میرا خیال ہے ایکٹیو ہوئے ہیں. اپریل میں وہ جو دھماکہ ہوا تھا 21 کو, وہ کیا نام ہے جی, کوئٹہ کا جو 5 اسٹار ہوٹل ہے, سرینا,
سرینا میں پروڈیوسر صاحب نے میری مشکل آسان کی، سرینا ہوٹل میں ایک دھماکہ ہوا، اس کی انہوں نے پہلی مذمت کی، کافی عرصے کے بعد پھر وہ ایکٹیو ہو گئے اور سی پیک کے مختلف چیزوں کا افتتاح کر رہے ہیں. تو وہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، کہ پاکستان جو ہے وہ مطلب امریکہ کے پیچھے لگ کے سی پیک کو فراموش نہیں کر سکتا. تو چیزیں بہت پیچیدہ ہیں، وہ انڈیا میں ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں، پاکستان میں ہوں، تو چیزوں کو سمجھتے ہوئے وقت لگتا ہے. اور اگر آپ کو سمجھ آ بھی رہی ہو تو مطلب ہر بات کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے. اگر وقت سے پہلے کوئی بات کی جائے تو وہ بعض اوقات تو سمجھ بھی نہیں آتی، اور بعض اوقات وہ بات کوئی مشکل بھی کھڑی کر دیا کرتی ہے. تو ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ جو سیز فائر کا جو معاہدہ ہوا تھا بھارت کا اور پاکستان کا، یہ بھارت کی طرف سے اس کو کیوں توڑا گیا، وہ کون سی قوتیں ہیں جو پاکستان کے ساتھ بھارت کے تعلقات معمول کے مطابق نہیں دیکھنا چاہتی. ظاہر ہے کہ وہاں کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہی ہوگی نا، ادروائز تو وہی بات ہے کہ پھر وہ انہوں نے روٹی کہاں سے کھانی ہے. مطلب اب امریکہ تھانے دار ہوگا، بہت بڑا ہوگا، لیکن جو بھارتی فوج ہے وہ بھی کوئی کم شم نہیں ہے. تو ان کے اپنے سٹیکس ہیں، اور ان کو جو بات اپنی طور پر سمجھ آتی ہے وہ ہو سکتا ہے امریکہ کی بات ان کو وہ سمجھ نہ آ رہی ہو. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، چین کیا سوچ رہا ہے، اور امریکہ بہادر جو ہے اس کے ارادے کیا ہیں. تو آنے والے دنوں میں کچھ عرصے تک یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوں گی کھل کے. فی الوقت تو اشارے ہی ہیں، اور ان اشاروں کی آپ جتنی مرضی تشریح کر لیں، یہ قیاس رائی سے آگے والی بات نہیں ہوگی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.